الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاہداً علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہم السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا۔ اور کتاب ہدایت کے چراغ کا باب اپنی بساط تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر جو حضرت نے لکھا تھا وہ ہم نے پڑھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
زندگی کے ابواب پر جو اکابر نے لکھا ان میں جو اخیر کی سرخیاں تھیں وہ بھی ہم نے زیادہ تر پڑھ لیں، ان میں سے ایک دو باقی ہیں۔ ایک ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر تھی جو بائبل میں ہے، اور اس پر میں نے گزشتہ جمعہ بھی اور گزشتہ سے پوستہ جمعہ بھی چند باتیں پڑھی تھیں، اور آج بھی میں اسی پر ہی چند باتیں پڑھوں گا جتنی پڑھ سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور اللہ کو منظور ہوا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو آئندہ جمعہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہوگا، کیونکہ وہ اس ماہ کا آخری جمعہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات طیبہ کے جو ابواب ہیں ان میں صرف ایک سرخی رہ جائے گی، اس کو ہم اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو ایک یا دو جمعے میں پڑھ کر انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں۔ جو بات ان جمعوں میں چل رہی تھی گزشتہ اور گزشتہ سے پوستہ، یہ مشکل باتیں ہیں، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ان کو آسان کرنے کی۔ جہاں جو بات آپ سمجھ سکے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے گا، اور جو نہ سمجھ سکے تو میری طرف سے مجھے اس میں مجبور اور معذور سمجھیے گا۔ گزشتہ جمعہ جہاں بات ختم ہوئی اس کو ذہن میں تازہ کریں۔ میں گزشتہ جمعہ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تقریر ہم نے گزشتہ سے پوستہ جمعہ پڑھی، جو محترم نے بنی اسرائیل کے مجمع میں فرمائی تھی اور وہ آج بھی بائبل میں ہے، اسی حوالے سے ایک ضروری بات علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے، اس کو پڑھنا تھا۔ اس پر میں نے کچھ ابتدائی باتیں عرض کی تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے حواریین، ان کو کہا جاتا ہے، یہ اسلامی اصطلاح ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نیک دل شاگردوں کے لیے کلام پاک میں استعمال کی گئی ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ بری رسم چل پڑی ہے، جو شخص جتنا برا ہو ہم اس کو حواری کہہ دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ قابل اصلاح بات ہے، کسی بھی غلط کار آدمی کو حواری نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ حواری اسلامی اصطلاح ہے، اور یہ صرف کلام پاک نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے نیک دل شاگردوں کے لیے استعمال کی ہے۔ اس لیے آپ اور ہم آج جو برا ہو اس کو حواری کہہ دیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے چلنے والوں کو یا اس کو نبی اور مہدی ماننے والوں کو حواری کہہ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ وہ حواری کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ان کو تو حواری کہنے کا مطلب ایسے لگتا ہے کہ سامنے والا کہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت عیسیٰ مسیح تو نہیں سمجھ رہا، اس لیے کہ اس کے دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ تھا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم کے نیک دل کے شاگردوں کے سوا کسی کو کلام پاک میں حواری نہیں کہا گیا، اس لیے اب یہ لفظ ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ وہی بات کہتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے جو شاگرد ہمیں تاریخ کے پنوں پر ملتے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی تاریخ صحیح اجلے ذرائع سے سامنے آ نہیں رہی۔ ان کی تاریخ یا تو ملتی نہیں ہے، اور اگر کہیں ملتی بھی ہے تو وہ پولوس کے اثرات سے خالی نہیں ہوتی۔
یہ ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی بات زیادہ پختگی کے ساتھ یا ہر بات پختگی اور یقین کے ساتھ کہی نہیں جا سکتی۔ البتہ ان میں ایک کا نام میں نے ذکر کیا تھا جو جن کو بائبل کہتی ہے پطرس، اور ان کو بائبل اعظم الحواریین بھی کہتی ہے، اور یہ وہی ہیں جن کو یہ اپنی زبان میں سینٹ پیٹر کہتے ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر آپ کے ذہن میں ہے، وہ ذہن میں 2 جمعے اس کو دہرا چکا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے، اس لیے اس کو ذہن میں تازہ کر کے اگلی بات کو سنیں۔ حضرت پطرس کے بارے میں نے کچھ باتیں اختصار کے ساتھ گزشتہ جمعہ عرض کی تھی، زیادہ تو ظاہر ہے میں نے بالکل خلاصہ ہی یہاں کر دیا ہے کہ زیادہ باتیں تو ان کے بارے میں یقین سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تقریر ہم نے عہد نامہ قدیم سے پڑھی تھی، اس پر بات سمجھانا چاہ رہا ہوں جو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس میں لکھی ہے۔ وہ یہ ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ بائبل کو یہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک عہد نامہ قدیم ہے جس کی پہلی 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں، ان میں حضرت موسیٰ کی تقریر ہے، وہ ہم نے پڑھی، وہ عہد نامہ قدیم کا حصہ ہے۔ اچھا، جو عہد نامہ قدیم ہے اس کو اہل کتاب دونوں مانتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں ماننا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ قرآن پاک کو مانتے ہیں؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ قرآن پاک پہ کیسے ایمان رکھ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں قرآن جناب محمد کی اپنی کتاب ہے، وہ قرآن کو خدا کا کلام نہیں مانتے۔ اچھا، ایسے لوگوں کے بارے میں مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایسے جو لوگ ہیں، توجہ سے باتوں کو سنو، دھیان نہ ہٹے ورنہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ حضرت لکھتے ہیں ایسے لوگوں کی مثال کوے جیسی ہے، اور آگے حضرت نے وضاحت لکھی ہے، ممکن ہے آپ نے بھی کہیں پڑھا ہو یا سنا ہو یا دیکھا ہو۔ حضرت فرماتے تھے یہ جو کوا ہے نا، کوا، یہ اپنا گھونسلہ وہاں بنائے گا جہاں انار ہوں گے، جہاں کیلے ہوں گے، جہاں سیب ہوں گے، ہزاروں اللہ کی نعمتیں ہوں گی، لیکن اس کی فطرت کے اندر گندگی ہے کہ چون جب بھی ڈالے گا پخانے میں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس کی فطرت گندگی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہیں مانا، ان کی فطرت اتنی گندی ہے کہ جب ان کی تاریخ پڑھی یا ان سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ بعض قصبی عورتوں تک کی کتابوں کو انہوں نے الہامی مانا، لیکن قرآن کو الہامی نہیں مانتے۔ خود ان کی تاریخ بتاتی ہے، کچھ کتابیں ایسی اٹھائی ہوئی پھرتے ہیں کہ خود مانتے ہیں کہ ان کی جو لکھنے والی تھیں یا بیان کرنے والی تھی وہ قصبی عورتیں تھیں، لیکن کہتے ہیں ان کی کتابیں الہامی تھیں۔ حضرت فرماتے تھے یہ فطرت کی گندگی کی دلیل ہے، اور یہ مثال بالکل کوے جیسی ہے۔ بہرحال یہ اللہ نے اگر زندگی دی تو قصص الانبیاء کے حضرت عیسیٰ بن مریم کے باب میں آئیں گی یہ باتیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت پطرس کے بارے میں شاید زیادہ باتیں تو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ اولاً تو ملتی نہیں، اگر ملتی بھی ہیں تو وہ پولوس کے اثرات سے خالی نہیں ہوتی، ان پہ 100% یقین کر نہیں سکتے۔ لیکن البتہ جو لوگ ان لوگوں کو ماننے والے لوگ ہیں، یا جو لوگ ان کتابوں کو ماننے والے لوگ ہیں،
ان کو تو ان باتوں پہ دھیان دینا چاہیے ماننے کے ساتھ. جو عہد نامہ جدید ہے اس میں حضرت پطرس کی ایک تقریر ہے. عہد نامہ قدیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ذکر میں نے 2 جمعے کیا. اب ذرا اس بات کو غور سے سنیں اور دھیان دیں کہ اس بات کا اس بات کے ساتھ کیا تعلق ہے. حضرت پطرس میں نے بتایا تھا بائبل کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے شاگرد تھے، اور بائبل ان کو نہ صرف حواری بلکہ اعظم الحواریین بھی کہتی ہے. بائبل میں جو عہد نامہ جدید ہے اس میں آپ کتابیں کہہ لیں، اس میں آپ ابواب کہہ لیں، یا اس میں آپ سورتیں کہہ لیں. کلام پاک میں سورتیں ہیں نا، سورۃ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اسی طرح اور سورتیں ہیں. تو اگر آپ ان کو سورت کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں آسانی کے لیے تو سمجھیں عہد نامہ جدید میں ایک سورت ہے جو ان کے ہاں چلتی ہے، اسے کہتے ہیں رسولوں کے اعمال. اس کتاب میں یعنی اس بائبل کی صورت میں حضرت پطرس کی ایک تقریر ہے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب پطرس کی وہ تقریر اس زمانے کی ہے جب حضرت عیسیٰ بن مریم کا رفع آسمان پر ہو چکا تھا. اچھا ایک بات چلتے چلتے دھیان دیجیے گا، سنیے غور سے سنیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، یاد رکھنا. یہ عقیدہ آج سے نہیں ہے، یہ عقیدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور پھر صحابہ سے بعد کی 15 صدیوں کی امت نے لیا ہے. مسلمانوں میں یہ عقیدہ نسلاً بعد نسل وراثت کے طور پر چل کر آیا ہے، جس کی کڑی کبھی نہیں ٹوٹی. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا اب ایک اگلی بات آپ سے پوچھتا ہوں، وہ دھیان دینا. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو آسمانوں پر اٹھائے گئے، وفات سے پہلے اٹھائے گئے یا بعد میں؟ پہلے نا، بالکل یہ ذہن میں رکھا کریں. وفات تو محترم کی ابھی ہوئی نہیں ہے، وفات تو حضرت کی ہوگی اس دنیا میں واپس آنے کے کچھ عرصے کے بعد جب اللہ کو منظور ہوگی. البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، حضرت عیسیٰ بن مریم کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، رفع ہوا، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور اس جملے کو کہ حضرت عیسیٰ بن مریم آسمانوں پر اٹھائے گئے اور آسمانوں پر گئے، اس سے اہل کتاب بھی مانتے ہیں. البتہ ایک فرق کرتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع ہوا ہے لیکن موت کے بعد ہوا ہے. 3 دن قبر میں رہے، 3 دن یا رات قبر میں رہنے کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے بعد محترم قبر سے نکلے، اپنے شاگردوں کو نظر آئے، کچھ گفتگو کی، اس کے بعد آسمانوں پر چلے گئے. وہ رفع محترم کا مانتے ہیں، موت کے بعد مانتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ بولو تو صحیح آئی. اچھا اب اگلی بات سنیں. حضرت کا قیامت سے پہلے واپس آنا، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، یہ یاد رہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہیں اس موضوع پر، وہ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا تو. حضرت عیسیٰ بن مریم کا قیامت سے پہلے واپس آنا یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور محترم کا قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آنا اس کو اہل کتاب بھی مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک موت حضرت پر آئی نہیں، حضرت زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور زندہ ہی واپس آئیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وفات ہوئی محترم کی صلیب پر، نعوذ باللہ، اس کے بعد اٹھائے گئے اور قیامت سے پہلے واپس آئیں گے. تو ان کا معاملہ تو موت کے بعد کا ہو گیا. بولو تو صحیح ہے یا نہیں؟ اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اللہ نے صاف فرمایا. تو اللہ جی کیا ہوا؟ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، انہیں ہم نے اٹھایا ہے. اچھا کوئی کہتے ہیں جی اوپر گئے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟
کہتے ہیں آپ نے شاید سنا ہو کچھ اب کہنے لگے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بر رفعہ اللہ الیہ ہے کہ اللہ نے اٹھایا ہے، تو اللہ تو ہر طرف ہیں، تو پھر یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اوپر ہی گئے ہیں؟ یاد رہے مدرس حرم فرماتے ہیں آپ اور ہم جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کدھر اٹھاتے ہیں؟ یوں اٹھاتے ہیں؟ بولو تو صحیح، یوں اٹھاتے ہیں؟ اچھا یوں اٹھاتے ہیں؟ قبلہ تو ادھر ہے نا، یوں کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں نا۔ اللہ کی شان علو ہے، جب اللہ کا ذکر آئے گا، اللہ کے تذکرے آئیں گے تو انسان کا دماغ، انسان کا دل قدرتی طور پر اوپر کی طرف اٹھے گا۔ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا ہے، تو ثابت ہے کہ اوپر اٹھایا ہے۔ یہ وسوسے مت پھیلاؤ، بر رفعہ اللہ کی شان علو ہے، جب تذکرے اللہ کے آئیں گے انسان کا دل، انسان کا دماغ اوپر کی طرف جائے گا، نہ یوں جائے گا، نہ یوں جائے گا، نہ یوں جائے گا۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے یا مشکل ہے؟ اللہ کرے نہ ہو مشکل۔ خیر یہاں تک اگر بات ذہن میں آ گئی ہے تو اب اگلی بات سنیں۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا جب رفع ہوا، یہ تفصیل تھوڑی سی میں نے اس لیے دہرائی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بھی رہے کہ محترم کا رفع صرف ہم نہیں مانتے، اہل کتاب بھی مانتے ہیں۔ فرق یہ کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی موت پہلے مانتے ہیں، رفع بعد میں مانتے ہیں۔ ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں محترم کا رفع اور نزول پہلے مانتے ہیں، موت بعد میں مانتے ہیں۔ وہ تب جب وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے، اپنی زندگی کے ابواب پورے کر کے جب اللہ کو منظور ہوگا اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور کے پہلو میں آرام فرمائیں گے۔ آپ دعا کریں اللہ نے اگر زندگی دی تو قصص الانبیاء کے آخر میں سنیے گا آپ، یہ ساری تفصیلات آئیں گی، یہ سب کچھ احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ البتہ جو بات عرض کر رہا تھا وہ سنیں۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا جب رفع ہوا، ان کے رفع کے بعد جو ان کے شاگرد تھے حواریین، ان میں ایک حضرت پطرس تھے، اور میں نے عرض کیا تھا یہ وہی ہیں جن کو یہ اپنی زبان میں سینٹ پیٹر کہتے ہیں۔ اصل میں سینٹ یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، جو ایسے آپ کے اور ہمارے ہاں حضرت کا لفظ ہے نا بزرگی کا، تو یہ اس کے لیے سینٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے ہمارے ہاں وہ پطرس کہلاتے ہیں، ان کے ہاں وہ پیٹر کہلاتے ہیں۔ تلفظ انگلش کی وجہ سے بدلتا ہے نا، کئی ایسے الفاظ یا نام ہوتے ہیں وہ اردو میں اور طرح لکھے جاتے ہیں، عربی میں اور طرح لکھے جاتے ہیں، چونکہ کچھ حرف ایسے ہیں عربی میں ہیں اردو میں نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں اردو میں ہیں تو عربی میں نہیں ہیں، کچھ اور زبانوں میں نہیں ہیں۔ ان کے ہاں یہ چلتے ہیں، انہی ناموں کے تلفظ ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جیکب، سنا ہے؟ اور بولو تو صحیح، سنا ہے نا؟ یہ یعقوب کا تلفظ ہے ان کے ہاں۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیوڈ، یہ داؤد کا تلفظ ہے ان کے ہاں۔ جوزف، یہ یوسف کا تلفظ ہے ان کے ہاں۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ ان کے ہاں نام ہیں، ان کے کسی کسی ناموں کے اپنے تلفظ ہیں، چونکہ زبان کا فرق ہے نا، ان کی زبان وہ انگلش میں استعمال کرتے ہیں۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ باتیں واقعہ غور طلب ہوتی ہیں۔ بس علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قدرت سے ذوق مانگا کرو کہ اللہ ان چیزوں کے ذوق نصیب فرمائے، ذوق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ میں اس دن یہاں ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت فرماتے تھے کہ اگر قدرت اپنے کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازنا چاہتی ہے نا، تو اس بندے کو اس نعمت کا شوق نصیب کر دیتی ہے، پھر وہ خود تلاش کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کتنا قیمتی جملہ تھا حضرت کا۔ ورنہ آپ خود دیکھ لیں، ماں باپ، ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا قاری عبد الباسط، کیا قاری عبد الباسط سے بڑھ کر بنے۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے، لیکن بنتا ہے۔ بیٹے کو شوق ہی نہیں ہوتا۔ باپ لاکھ کوششیں کر لے، کوشش کر سکتا ہے، اس کو ذوق کی دولت کہاں سے لا کے دے گا؟ جب تک قدرت منظور نہیں کرے گی وہ ذوق بیٹے میں پیدا نہیں ہوگا، بیٹے میں وہ ذوق پیدا نہیں ہوگا، وہ کمال پیدا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال
اس بائبل میں حضرت پطرس کی ایک تقریر ہے، اب ذرا وہ سنیں۔ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بات غور فرمائیں کہ یہ پطرس، جناب پطرس کی یہ تقریر حضرت عیسیٰ بن مریم کے رفع آسمانوں کے بعد کی ہے، اور علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس انسان نے یہ تقریر حضرت پطرس کی پڑھی ہے اس کا دل یہ محسوس کرتا ہے کہ جو انسان یہ بیان کر رہا ہے اس کا دل درد سے بھرا ہوا ہے۔ جب اچھا ذرا دھیان دیجئے گا میری طرف، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کا کیا حال ہوا تھا؟ آپ نے سب نے سنا ہوگا، علماء سے پڑھا ہوگا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بولنے نہیں دے رہے تھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں نہیں تھے، اور صحابہ کو اپنا خیال تک نہیں تھا کہ کیا ہو گیا، کیونکہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ کے پاس حواریین تھے، حواریین کے پاس حضرت عیسیٰ تھے، تو جب حضرت عیسیٰ بن مریم چلے گئے آسمانوں پر تو حواریین کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے صحابہ بہت تھے، حواریین اتنے نہیں تھے۔ ایک بات، صحابہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حکومت کے رنگ پہ چھائے جا رہے تھے، حواریین کے ہاں حکومت نہیں تھی۔ حضرت رفیق دم ہجرت جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، واپس آئے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بوسہ دیا، پیشانی پر، اور محترم باہر آئے۔ صحابہ کا جب حال دیکھا، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حضور کی جدائی کا غم حضرت رفیق دم ہجرت کے دل پر چھایا ہوا تھا، لیکن شان اللہ کی کہ سب سے زیادہ دل کو مضبوط بھی قدرت نے صدیق اکبر کا کیا ہے۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا حضرت رفیق دم ہجرت نے ایک تقریر مسجد نبوی میں فرمائی تھی کہ صحابہ خود فرماتے ہیں، حتیٰ کہ تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سوالیہ نگاہوں سے حضرت رفیق دم ہجرت کو دیکھ رہے تھے کہ آپ بھی یہی فرما رہے ہیں۔ لیکن صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جو کلام پاک کی آیتیں اس موقع پر رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھیں، وہ آیتیں کلام پاک کی ہمیں یاد تھیں، ہم حضور سے سن چکے تھے، لیکن اس دن جس طرح حضرت رفیق دم ہجرت نے وہ آیتیں پڑھی ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آج نازل ہو رہی ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تقریر نبوت کے عناصر میں سے ایک عنصر ہے، یہ عام شے نہیں ہے، نہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ اب جب اس موقع کو اب یہ ذہن میں تازہ رکھ کے وہ سنیں کہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جب حضرت عیسیٰ کا رفع ہوا حواریین کا دل غم سے بھرا ہوا تھا، ادھر تو ہزاروں تھے، وہاں تو اتنے تھے بھی نہیں، ادھر تو حکومت پر چھائے جا رہے تھے حضور کے اتباع میں، وہاں ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں تھا، ان کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت جب حضرت پطرس دیکھیں آپ اور ہم، حضرت ابو بکر صدیق، کئی لوگ کہتے ہیں، انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا ہے کہ رفیق دم ہجرت کون ہے؟ صحابہ میں رفیق دم ہجرت ایک ہی ہیں، صحابہ میں رفیق دم ہجرت ایک ہی ہیں۔ مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کی عظمتوں کو سلام ہے، فرمایا کرتے تھے صحابہ سارے صدیق ہیں لیکن صدیق اکبر ایک ہی ہے۔ اسی طرح صحابہ میں رفیق دم ہجرت ایک ہی ہیں۔ پھر ایک نے لکھا کہ پھر رفیق دم ہجرت کا معنی کیا ہے؟ رفیق دم ہجرت کا معنی بتاؤں تو یاد رہے گا؟ جب بھی کسی عالم کے منہ سے سنو رفیق دم ہجرت تو سمجھ جایا کرو کہ مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اب معنی کیا ہے اس لقب کا؟ معنی یہ ہے رفیق دم ہجرت، ہجرت کے پل پل کا ساتھی۔ اب سمجھ آ گئی؟ رفیق دم ہجرت کا معنی ہے ہجرت کے پل پل کا۔ حضور کے ساتھ ہجرت کنہوں نے فرمائی تھی؟ اور مکے سے مدینہ تک کون ساتھ رہے تھے؟ تو پھر رفیق دم ہجرت ہوئے یا نہ ہوئے؟ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت رفیق دم ہجرت کی تقریر نے کیا کام کیا ہے۔ اسی کے سام منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں سنیں کہ حضرت پطرس نے جب حواریین کا حال دیکھا کہ استاد، حضرت عیسیٰ بن مریم کے لیے بائبل استاد کا لفظ بھی استعمال کرتی ہے، یاد رہے، یعنی استاد تو جا چکے ہیں اوپر، آپ اور ہم اپنے بڑوں کو استاد کہتے ہیں نا۔ حواریین کے بڑے کون تھے؟
حضرت عیسیٰ بن مریم تھے نا. تو بائبل میں اس طرح کے جملے ملتے ہیں کہ حواریین نے محترم کو استاد بھی کہا ہے. تو جب حضرت پطرس نے دیکھا کہ حضرت استاد کے رفع کے بعد تو یہ عالم ہے ان کا کہ یہ تو نڈھال ہوئے جا رہے ہیں, تو اس موقع پر حضرت پطرس نے ایک تقریر فرمائی. اب ذرا سننا اس تقریر کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تقریر عہد نامہ قدیم میں ہے وہ تو یاد ہے نا, کہ حضرت نے فرمایا تھا بنی اسرائیل سے کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی میرے جیسا ایک نبی آئیں گے. اب ذرا سنیے گا, علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے وہ میں علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھتا ہوں. میں نے بتایا تھا کہ بائبل کے عہد نامہ جدید میں کون سی صورت ہے؟ رسولوں کے اعمال. قرآن پاک میں صورتیں ہیں نا, سورہ فاتحہ, سورہ فیل, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران. تو اسی طرح ان کے ہاں بھی آپ صورتیں سمجھ لیں, صورت رسولوں کے اعمال. یہ عہد نامہ جدید میں ہے جسے یہ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. سنیں, اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم کا رفع ہو چکا ہے, حواریین نڈھال ہیں درد سے, اور حضرت پطرس ان کا دل رکھنے کے لیے تقریر کرتے ہیں. سنیے گا, کتاب اعمال باب 3 ہے, فقرہ نمبر 19 ہے. علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لکھ رہا ہوں میں. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی بات ہے, لیکن وہ کتاب میں ساتھ نہیں لایا, یہاں سے سنیں. علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کتاب اعمال میں حضرت پطرس کی تقریر ہے. سنیں, فرمایا کہ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. یہ بات ذہن میں پھر تازی کرو کہ حضرت پطرس کو بائبل حواریین میں سے اعظم الحواریین کہتی ہے. اس لیے اگر یہ الفاظ آپ کو حیران کریں تو کوئی حیرانگی کی ضرورت نہیں ہے. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا تھا, وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے نا. ممکن ہے کسی کو شک پیدا جائے تو آگے وضاحت خود ہی بائبل کر رہی ہے کہ محترم کے اس جملے کا معنی کیا تھا. فرمایا یعنی یسوع, وہ حضرت عیسیٰ کو یسوع کہتے ہیں نا. آپ نے ان کے ہاں یہ لفظ سنا ہوگا نا, جیزس, یہ اسی کا ہی تلفظ ہے. یعنی یسوع کو بھیجے. ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں سے کی زبانی کیا ہے, جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی نبی و رسول آئے تھے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ سے بھی پہلے آئے یا نہیں؟ اب سنیں, حضرت پطرس نے کمال کیا ہے اس تقریر میں. فرمایا کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے. کون؟ جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے, جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا, کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا. علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر لکھا ہے, اور علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت پطرس کی یہ تقریر واضح کر کے بتا رہی ہے کہ ابھی تک جس نبی کی پیش گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسیل موسیٰ کہہ کے کہی تھی, وہ ابھی تک آئے نہیں تھے. تبھی تو حضرت پطرس اس پیش گوئی کا حوالہ دے رہے ہیں. اگر آ کے چلے گئے تھے تو بات ختم نہیں ہو گئی تھی. وہ اگر تمہارے بقول اس کے مصداق حضرت مسیح تھے تو حضرت پطرس تو فرما رہے ہیں کہ حضرت مسیح کا اس وقت تک آسمانوں پہ رہنا ضروری ہے جب تک مسیل موسیٰ آ نہ جائے. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہمارے علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جو دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جن کے لیے فرمایا تھا کہ میرے جیسے تمہارے بھائیوں میں نبی آئے گا, تو اس سے مراد نہ حضرت یوشع ہیں, اس سے مراد نہ حضرت مسیح ہیں, بلکہ اس سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت پطرس کی یہ تقریر حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر جانے کے بعد ہوئی ہے, اور حضرت اس وقت نڈھال حواریین کو تسلی دے رہے ہیں اس پیش گوئی کو دہرا کے کہ ضروری ہے کہ وہ اس وقت تک آسمان پر ہی رہیں جب تک مسیل موسیٰ اس دنیا میں ظاہر نہ ہو. اور مسیل موسیٰ کی شان ہے کہ انہوں نے بنی اسماعیل میں سے آنا تھا, اور علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
یورپ امریکہ میں جا جا کر ان سے مناظروں کے دوران، کتابوں کے دوران ذکر کیا ہے کہ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک ماں سوائے سرور کونین کے کوئی ایک نبی بتاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صاف تمہاری کتابیں بتا رہی ہیں کہ مسیح موسیٰ کون ہے، اور مسیح موسیٰ جیسے میں اس دن یہاں ایک دوست کو بتا رہا تھا، حضرت مسیح ہو کیسے سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے گا، حضرت موسیٰ کے والد تھے یا نہیں؟ تاریخوں میں ان کا نام عمران ملتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، قرآن پاک میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ تھیں اور والد بھی تھے نا۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت مریم، اور حضرت عیسیٰ کے والد کا نام؟ تو پھر مسیح موسیٰ کیسے ہوگا؟ دوسری بات، حضرت موسیٰ کی اہلیہ تھیں، حضرت کی شادی کا واقعہ قرآن پاک میں ہے جو ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ بائبل میں ہے، حضرت موسیٰ کی اولاد کا ذکر بائبل میں ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کی کوئی شادی؟ سوچ کے بتاؤ، جب شادی نہیں تو اولاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو مسیح موسیٰ کیسے ہو گئے؟ بولو، ہو گئے؟ اچھا، پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، ادھر حضرت موسیٰ کی حیات طیبہ پڑھو، حضرت موسیٰ صاحب جہاد نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں تو جہاد والا مسئلہ نہیں آیا، تبھی تو یہ چیں چیں کرتے رہتے ہیں کہ اسلام میں جہاد ہے، اسلام جہاد سے پھیلا ہے، جہاد ظلم ہے، تبھی تو چیں چیں کرتے ہیں۔ اچھا، ادھر حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کے جہاد کے لیے کیا کہو گے؟ وہ تو بائبل میں ہے کہ وہ جہاد کرتے رہے ساری زندگی۔ اچھا، تو جب حضرت عیسیٰ کے ہاں جہاد کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو یہ بھی مانتے ہیں، تو پھر مسیح موسیٰ کیسے ہو گئے؟ اس لیے یہ کہنا کہ مسیح موسیٰ حضرت مسیح ہیں، یہ صرف باتیں ہیں۔ فی الحقیقت دیکھیں، ادھر حضرت موسیٰ کے والدین ہیں، ادھر حضرت محمد الرسول اللہ کے والدین ہیں، ادھر حضرت موسیٰ کی اہلیاں ہیں، ادھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاں ہیں، ادھر حضرت موسیٰ کی اولاد ہے، ادھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، ادھر حضرت موسیٰ صاحب جہاد نبی ہیں، ادھر حضرت محمد الرسول اللہ صاحب جہاد نبی ہیں، ادھر حضرت موسیٰ نے حد تعزیر نافذ کی، جس کو سزائیں کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کو یہ طاقت تھی کہ وہ ان کو نافذ کرتے تھے، تو حد اور تعزیر قصاص جو سزائیں تھیں محمد الرسول اللہ نے نافذ کی ہیں۔ تو آپ بتاؤ، مسیح موسیٰ پھر حضرت یوشع اور حضرت عیسیٰ ہوں گے یا محمد الرسول اللہ ہیں؟ پھر ایک اور بات بھی ہے، ذرا غور کریں، آخری بات ہے، میری باتیں ختم ہوتی نہیں۔ آپ میں سے جن کو سورہ مزمل یاد ہے نا، ان کو یہ آیت پاک خوب یاد ہوگی۔ سورہ مزمل کا پہلا صفحہ ہے، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا۔ الفاظ پہ غور کرنا مشکل نہیں ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ بات صاف ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ او لوگوں، ہم نے تمہارے پاس وہ نبی بھیجے ہیں جیسے ہم نے فرعون کے پاس بھیجے تھے۔ تو فرعون کے پاس کون گیا تھا؟ یہاں جمع کا صیغہ ادب کے لیے ہے، یاد رہے، یہاں جمع کا صیغہ ادب کے لیے ہے۔ ہمیشہ جمع کثرت یا نمبروں کے لیے نہیں آتی، ادب کے لیے۔ سمجھیں، اگر اللہ تعالیٰ کرم فرماتے میرے ابو یہاں آتے تو میں کیا کہتا؟ ابو آیا ہے یا ابو آئے ہیں؟ تو جمع کا لفظ استعمال کرنے سے میرے ابو کتنے ہو جاتے؟ ایک ہی رہتے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جمع کا لفظ لاؤ، یہاں پر ترجمے میں جمع ادب کے لیے ہے، نمبروں کے لیے نہیں ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا۔ اب ان کو یہ تقریر ماننی چاہیے یا نہیں؟ یہاں تک کوئی مشکل ہے؟ اگر میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں تو وہ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، وہ اپنی کتابوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا،
کہ آمنہ کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ مجھے قاری عبداللہ عابد صاحب یاد آئے، لیکن چھوڑیں، اب ساری باتیں تو نہیں سنا سکتے نا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، قصص الانبیاء کا یہ حصہ ابھی بھی ادھورا ہے، لیکن یہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا اگر زندہ رہے تو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔